خواتین و حضرات، آج کی شب کاروان سرائے کے جو مہمان ہیں وہ راکا پوشی کے دامن میں شب بسر کریں گے، اور ہم آپ کو ایک ایسے نگر میں لے کے چلیں گے جس کا نام ہی نگر ہے۔ اور وہاں ہمارا میزبان کون ہوگا؟ راکا پوشی کی جو جنت ہے اس کا داروغہ ذاتی طور پہ ہمارا میزبان ہوگا۔ نگر جو ہے بہت عرصہ گمنام پڑا رہا۔ شاہراہ قراقرم بھی ادھر سے اس کو اوائڈ کرتی دوسری جانب ہنزا کی طرف چلی گئی، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان کا یہاں تذکرہ کرنا جو ہے وہ اب تو فضول ہے، لیکن باہر طور اور نگر جو تھا سب کچھ اس میں تھا۔ مطلب جس نگر میں راکا پوشی ہو اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے سوا برپو گلیشیئر، ہیسپر گلیشیئر یعنی سنو لیک سے جب آتے ہیں ہیسپر گلیشیئر کے راستے آتے ہیں، یہ نگر میں ہے، اور اس سے آگے ہیسپر کا گاؤں بھی نگر میں ہے، اور بلند ترین جو لیکس ہیں دنیا کی شاید رش لیک، وہ بھی نگر میں ہے، اور نگر کے اپنے رسوم ہیں، رواج ہیں۔ تو یہ بہت عرصہ گمنام رہا۔ پھر یہ جو داروغہ صاحب ہیں راکا پوشی کے، سید اسرار صاحب، یہ تشریف لائے اور انہوں نے اس کو نامور کر دیا۔ پہلی مرتبہ جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو نصف شب ہم پہنچے ہیں، اور خواتین و حضرات جب ہم پہنچے ہیں تو اسرار جو تھا اپنے بچوں سمیت، اب ان بچوں کو کس چیز سے تشبیہ دیں؟ وہاں جو سیب تھے ان کے رخسار ایسے تھے، خوبانیاں جو لگی تھیں ان کے ہونٹ ایسے تھے، اور گلاب جو کھلے تھے ان کے چہرے گلاب تھے۔ انہوں نے میرے لیے گیت گائے، مجھے پھول دیے، اور ان گیتوں میں وہ روایتی گیت تھے پرانے کہ ہمارا مہمان آیا آج کی شب اور ہم اس کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں۔ یوں اسرار سے پہلی ملاقات ہوئی، اور وہی ہمیں لے کر گیا تاغا فیری راکا پوشی کے بیس کیمپ پہ، اور ابھی مجھے یاد ہے کہ ہپاکن میں ایک چھوٹا سا ہٹ تھا پتھریلا، اس نے کہا کہ جی آپ نے ادھر نہیں آنا، تو ہم شام کو اس نے کہا کہ آ جائیں، اور ہم وہاں گیا تو وہاں پہ ایک شاہی دسترخوان بچھا تھا، اور اس میں اور بہت ساری جو نعمتیں تھیں، اس کے علاوہ حیران کن حد تک چکن چاؤمین بھی تھی۔ تو میں نے کہا کہ چکن چاؤمین کہاں سے آ گئی؟ تو اسرار کہنے لگا کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ کو یہ پسند ہے، تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب بھی آپ آئیں گے یہاں نگر تو میں آپ کو یہ چکن چاؤمین کھلاؤں گا۔ اسی سید اسرار سے ہم آپ کی ملاقات کروانا چاہتے تھے، لیکن پچھلے دنوں اور آج بھی خبر آئی ہے کہ وہاں پہ جتنی فلائٹس ہیں وہ معطل ہو رہی ہیں، اور شاہراہ قراقرم جو ہے بند ہے۔ تو رحمت نبی کی مانند ہم بھی اسرار سے ویڈیو لنک پر باتیں کریں گے۔ تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا تعلق جو ہے نگر کی رائل فیملی سے ہے، تو یہ کام ہوٹل والا جو ہے، یہ کیا خیال آیا کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا؟ جی سر، فیملی کیسی بھی ہو، جیسی بھی ہو، انسان کو ذرائع معاش کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر اس وقت ارلی 19 میں جب ہمارا گیسٹ ہاؤس کھل گیا، اس وقت میری اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ میں کوئی کاروبار یا نوکری کروں، لیکن گھر کے جو بزرگ تھے یہ ان کا فیصلہ تھا۔ شروع میں تھوڑا نروس بھی ہوا کہ یہاں انگریز آئیں گے تو پتہ نہیں مجھے انگریزی بولنی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ بہرحال اس طرح یہ سٹارٹ ہوا کہ یہ گیسٹ ہاؤس ہم نے یہاں پر بنایا، کیونکہ منپن ٹورزم سے ہمیں تھوڑی سی واقفیت تھی۔ یہاں دیران پیک اور راکا پوشی دو دنیا کے مشہور جو پہاڑ ہیں، چوٹیاں ہیں، ان کی بیچ ان کی وادی میں منپن آباد ہے۔ یہاں پر تو ٹورسٹ آتے رہتے تھے، ان سے تھوڑا ہمیں آشنائی تھی کہ یہ جو ٹورزم کے معاملے میں،
تو بہرحال یہ ان کا فیصلہ تھا. تو میں یہ شروع میں نروس تو تھا لیکن چلایا, لیکن بہت اچھا چلا. اور تقریباً دیران گیسٹ ہاؤس ہر گائیڈ بک میں جو لونی پلانٹ کی کتابیں تھیں, اس زمانے میں اس طرح نیٹ نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, وہ کتابیں گورے لے کے آتے تھے, وہ ہمیں دکھاتے تھے. وہاں پر بہت سارا لکھا ہوا تھا ہوٹل کے بارے میں اور مینجمنٹ کے بارے میں, ہمارے ڈشز کے بارے میں. تو ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ یہ کامیاب مطلب گیسٹ ہاؤس چلا اس زمانے میں. اور میں خود بھی شروع میں مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن جب یہ چلا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں, اسی لائن کا ہی میں مطلب میرا مزاج کے مطابق تھا یہ ہاسپٹیلٹی. پڑھا تو نہیں تھا میں کسی ادارے سے ہاسپٹیلٹی یا ٹورزم, لیکن جب اس لائن میں آیا تو مجھے احساس ہوا اور میں شوق سے, لگن سے اور محنت سے یہ گیسٹ ہاؤس چلایا اور بڑا کامیاب رہا اس فیلڈ میں. اچھا, جب ہم آئے تھے تو مجھے یاد ہے ہم دیران ریسٹ ہاؤس آئے تھے, اس کو آپ مینیج کر رہے تھے. تو یہ جو اوشو تھانگ والا سلسلہ ہے, اس کو قائم کرنے کا خیال کیسے آیا؟ جی سر, دیران گیسٹ ہاؤس میں پہلی دفعہ آپ آئے, آپ سے واقفیت تو ہماری برسوں سے تھی. بچپن میں ہم آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے ایک مسرت اور خوشی محسوس ہوتا تھا, پناہیت ہوتی تھی آپ کے ساتھ, ایک تعلق ہمارا تھا. لیکن وہ جب آپ وہاں پر آئے تو اس کا آپ کا میں ابھی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے راکا پوشی کا ٹریک کرنے کے لیے. لیکن اس بات پر میں زندگی بھر احسان مند رہوں گا ڈاکٹر احسان کا بھی, جس نے اس سفر کو آپ کے ساتھ یہاں لانے کے لیے ممکن بنایا تھا. کیونکہ ڈاکٹر احسان تھے جس نے آپ کو یہاں ہمارے پاس لانے کا پروگرام بنایا. تو اس وجہ سے میں اس کا احسان مند ہوں, اور آپ کا بھی. نہ کہ میں, پورا نگر والے, اس آپ کو پتہ ہے جب آپ آئے آپ سے ملنے لوگ آتے تھے سن کر, کیونکہ اس زمانے میں جب شروع میں 2013 کی بات ہے کہ سوشل میڈیا بھی اتنا پاپولر نہیں تھا, لوگوں کو پھر بھی پتہ چلا, وہ آ گئے کہ طارق صاحب ہمارے پاس آئے ہیں. وہ جوگ در جوگ آپ کے پاس آتے تھے, تو وہ صاحب میں نہیں, پورا نگر والے خوش تھے کہ ہمارا محسن آپ کو سمجھتے ہیں, گلگت بلتستان کے لوگ. جس طرح آپ نے ہمارے اس علاقے, اس پہاڑوں سے آپ نے عشق کی ہے, تو اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے ایک محبت ہے, رہے گا. تو وہ اس وجہ سے کہ آپ یہاں پر آئے گیسٹ ہاؤس میں, ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ گیسٹ ہاؤس کو میں نے چھوڑ کر پھر اوشو تھانگ بنایا. یہ آپ کا جو سوال ہے کہ آپ اوشو تھانگ چلے گئے, تو اوشو تھانگ میں اپنی خوشی سے نہیں, یہ بھی گھر کا, بزرگوں کا فیصلہ تھا, اور انہوں نے کہا ایک بٹوارہ ایک وقت ہوتا ہے, بھائیوں میں بھی تقسیم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ میرا جائے پیدائش تھی وہ جگہ دیران گیسٹ ہاؤس, وہاں میں پلا بڑا تھا, وہاں میں بڑا تھا, کھیلا کودا تھا. اس جگہ سے نکلنا میرے لیے بہت مشکل تھا. لیکن ابھی اس کے علاوہ بزرگوں کا جو فیصلہ ہے, اس کے علاوہ سر تسلیم خم کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گنجائش نہیں تھی. پھر یہاں آ کے اوشو تھانگ آپ کو معلوم ہے ہماری زبان میں شاہی مہمان خانے کو اوشو تھانگ کہتے ہیں, کیونکہ میرے ذہن میں ایکو ٹورزم, علاقائی کلچر کو پروموٹ کرنا, اس طرح کی چیزیں میرے اندر تھی, جو میں دیران چلاتے ہوئے بھی میں اس کو مد نظر رکھ کر, ہمارے جو کوزین تھا یہاں نگر کا مشہور ڈشز تھی, جو بھی تھا وہ اسی طرح میں اپنے مہمانوں کی پذیرائی کرتا تھا. تو وہ ذہن میرے تھا اور میں یہاں آیا. لیکن آپ سب کی دعاؤں سے میں یہاں بھی کامیاب ہوا. اوشو تھانگ بہت اچھا چلا. آج بھی دنیا میں, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے فلانے ویڈیو دیکھا, ہم نے یہ دیکھا. ہمیں خوشی ہوتی ہے, اور بہت سے لوگ آپ کے نام لے کے آتے ہیں کہ طارق صاحب کا نام یہاں پر ہے, اس کے نام پر, تو وہ آ جاتے ہیں. تو اوشو تھانگ تو آپ سب کی, یار دوستوں کی اور بزرگوں کی دعاؤں سے میں یہاں کامیاب ہوا ہوں. اور اس میں سب سے بڑا وجہ, اور اس کا جو کامیابی کے پیچھے بھی آپ کا ہاتھ ہے سر. اور کیونکہ آپ سب کی محبت جو میں نے آپ سے کی تھی, اس کا یہاں رنگ لایا. اور یہاں پر لوگ مطلب اب بہت ہی مطلب ہمارے علاقے میں میرے خیال میں سب سے زیادہ چلنے والا ہوٹل ابھی اوشو تھانگ بن گیا ہے, آپ سب کی دعاؤں سے.
تو یہ ایک خوشایند بات ہے سب کے لیے، علاقے کے لیے، بلکہ یہاں سے ٹورزم سیکھ کے اسی اوشو تھانگ میں جو ہمارے پاس لڑکے ہم سے سیکھ کے کام فرمینا پن میں وہ اپنے گیسٹ ہاؤسز چلاتے ہیں بڑے احسن طریقے سے، کہ آج میں یہاں نظر رکھتا ہوں کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ہوٹلز اور مینجمنٹ کو چلا رہے ہیں، اور لوگ ان سے بھی خوش ہیں، ہمارا علاقے کو ایک انکم کا ذریعہ بن گیا اور یہ اوشو تھانگ مرکز بنا ہے۔